Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. وقال تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد أفضل من أدب حسن، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رواہ البخاری. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اس سے پہلے 2 جمعہ تک اصلاح معاشرہ کی باتیں ہوئی. معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، عمومی اصلاح، انفرادی اصلاح، ہر اعتبار سے جو خاص بنیادی چیز ہے پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری چیز ہے. معاشرے اور سماج کی اصلاح ہو تو اور قوموں کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. معاشرہ اور سماج اگر بدنام ہو جائے تو پھر اور دوسری قوموں کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یعنی غیر محسوس طریقے سے ہم کسی کی ہدایت پر آنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے. مدینے کا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار کیا تھا، وہ صحابہ جہاں کہیں بھی گئے اور جہاں بھی رہے، ان کی پریکٹیکلی زندگی سے، عملی زندگی سے جو دین پھیلا اور جو لوگ متاثر ہوئے اور جو اسلام میں داخل ہوئے، وہ بہت بڑا کام ہے. بہت بڑی اس میں دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے لوگوں کی ہدایت پر آنے کے لیے. جہاں تک ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا بناؤ سنگار اور آخرت کی زندگی کا بننا بگڑنا، یہ سب دنیا کی زندگی پر ڈیپینڈ رکھتا ہے. دنیا کی زندگی کسی نے دین کے ساتھ گزاری ہے، پابند ہے شریعت سنت کا، تو آخرت اس کی بن جائے گی. دنیاوی زندگی میں دین سے دور ہے، شریعت سنت سے دور ہے، آخرت کی زندگی اس کی بگڑے گی. یہ طے شدہ بات ہے. لیکن دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے بنیادی زمانہ جو ہے، بیسک ٹائم، بنیادی ٹائم جو ہوتا ہے وہ بچپنے کا ٹائم ہوتا ہے. بچپنا اگر صحیح گزرتا ہے، بچپنا تعلیم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جس کا گزرتا ہے، اس کی جوانی صحیح رہتی، اور جس کی جوانی بن جاتی ہے اس کی بعد والی لائف بھی صحیح گزرتی ہے. یہ 99% یہ رہتا ہے. کوئی 1 2 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی چند سالوں کے بعد توبہ کا کوئی موقع نکل آتا ہے،
اور زندگی کے رخ کے بدلنے کا ایسا گولڈن چانس مل جاتا ہے، توفیق مل جاتی ہے، تو اپنی لائف کا دھارا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بچپنا جس کا اچھا ہے، جوانی اچھی تو پوری لائف اس کی اچھی گزرتی ہے۔ اسی لیے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو بچپنا، ہمارے بچوں کا جو بچپنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ زمانہ ہوتا ہے، ان کو بنانے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہمارے بچے لائف ان کی صحیح ہو گئی، پابند بن گئے، شریعت سنت کو ان کے سامنے بیان کیا گیا، ان کو عادت بنائی گئی، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے رہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ جوانی اچھی گزرے گی، جوانی اچھی گزرے گی، لائف ان کی اچھی گزرے گی، اور نتیجے کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اولاد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اولاد کیا ہے؟ اولاد قوم کے لیے معمار ہے۔ معمار گجراتی میں جس کو کڑیو کہا جاتا ہے، گھر بنانے والا معمار ہے قوم کے لیے۔ جیسے گھر بنانے والا بندہ ہوتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، اس کے اندر ٹریننگ ہے، اس نے سیکھا ہوا ہے، تربیت کسی کے ماتحت میں رہ کر یہ کام سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر کسی کا گھر بناتا ہے، تو وہ گھر اتنا اچھا بنتا ہے کہ جس کا بنتا ہے اس کی بھی عزت بڑھتی ہے، اس کو بھی لوگ سیلیوٹ کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، اور خود بنانے والا بھی لوگوں میں فیمس ہوتا ہے کہ کام اس کا اچھا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک کانٹریکٹر ہو، اس نے کسی کے بستی میں گھر بنایا ہے، اس کا گھر، اس کا کام سب کو پسند آتا ہے، تو 5-10 اس کو گراہک وہیں سے مل جاتے ہیں، کسٹمر اس کو وہیں سے مل جاتے ہیں، کام اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے یہ ہمارے لیے معمار ہیں۔ اگر ہمارے بچوں میں اصلاح، تربیت، صحیح راستہ، ہدایت، اخلاق، سنسکار، یہ ساری چیزیں ہیں، تو خود بچوں کے لیے بھی عزت کا ذریعہ ہے، اس کے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا ذریعہ ہے، اس کے خاندان کے لیے عزت کا ذریعہ، مسلم پورا معاشرہ، سماج، سوسائٹی میں سب کے نگاہوں میں عزت والے ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے، ماں باپ نے غفلت کے ساتھ ان کا زمانہ گزار دیا، اب یہ جو راستے اختیار کریں گے سمجھ بوجھ آنے کے بعد، تو وہ خود بھی ذلتی ان کی آئے گی، ماں باپ کی ذلتی ہے، سارے خاندان کی، معاشرے کی، سب کی ذلتی اسی پر ڈیپینڈ رکھے گی۔ اس لیے نفسیات کے جو ماہر ہوتے ہیں، ڈاکٹر، نفسیات جاننے والے کہ نفس میں کیا چیز رہتی ہے، اس کو کیسے موڑا جا سکتا ہے، کب موڑا جا سکتا ہے، اس کو صحیح راستہ کس اسٹیپ پر لے کر اس کو بتایا جا سکتا ہے، وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کا بچپنا 6 سال تک کا جو وقت پر ہوتا ہے وہ اس کے بنانے کا زمانہ ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر تک بچے کو جیسا بناؤ گے ویسا بنے گا۔ لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے ریکارڈر بن کر ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ سارا ریکارڈ کرتے ہیں، ماں کی ایکشن، باپ کی ایکشن، باپ کی باتیں، ماں کی باتیں، ماں کا حلیہ، باپ کا حلیہ، ان کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ پھر 7 سال کے بعد وہ بجنا شروع ہوتا ہے، 7 سال کے بعد وہ بجنا شروع ہوتا ہے۔ اگر باپ کی زندگی میں گالی دینے کا رواج ہے، باپ کی زندگی میں عادت ہے کہ وہ جگہ جگہ پر باتوں باتوں میں گالی دیتا ہے، ماں کا یہ انداز ہے کہ وہ بات بات میں غصے ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں 6 سال کے زمانے میں بچے کیا صحیح کیا غلط یہ جانچنے کے لیے اپنے ماں باپ کو معیار بناتے ہیں۔ اگر ہمارا باپ یہ کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ صحیح ہوگا، اسی لیے کرتا ہے۔ اگر ہماری ماں یہ کام کر رہی ہے تو یہ صحیح ہے، اسی لیے کرتی ہوگی۔ تو بچے اور بچیاں وہ 6 سال کی عمر میں سارا کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر 6 سال کے بعد وہ شروع ہوتا ہے۔ اگر بچے نے سنا ہے کہ باپ کی زبان پر گالیاں ہیں تو گالی بولے گا۔ بچی کے اندر جو عادتیں بنتی اس نے اگر اپنی ماں کی زندگی میں دیکھی ہے تو وہی عادت اس کی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے کوئی حکم نہیں آیا، 6 سال تک کوئی حکم نہیں ہے، بس ماں باپ اس کو ٹریننگ دیتے رہیں، تربیت کرتے رہے۔ پھر مرو اولادکم
اپنے اولاد کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. 7 سال تک کوئی حکم نہیں، 7 سال سے پہلے کوئی نہیں. 7 سال کے ہو جائے پھر کہاں کہ نماز کا ان کو حکم دو. تمہارے گھروں میں رہتے ہوئے تمہارے بچوں نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو وہ 7 سال کے ہوں گے تو نماز کے لیے اگری ہو جائیں گے. گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہے، تلاوت کا ماحول نہیں ہے اور گانے بجتے رہتے ہیں تو پھر 7 سال کے بعد ان بچوں کو نماز کے لیے کہوں گے تو نہیں آئیں گے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بچوں کو بنانے کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ 7 سال کے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے. پھر ایک آپشن رہتا ہے، اگر کسی نے 6 سال کا زمانہ ایسے ہی غفلت کے ساتھ بچوں کی تربیت کیے بغیر نکال دیا ہے تو پھر ایک آپشن رہتا ہے، اس آپشن کو استعمال کیا جائے تو رخ بدلا جا سکتا ہے. 99% یہ ہے کہ بس 6 سال میں جو ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. بعضوں نے مثال یہ دی ہے بچوں کی کہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیڑ کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، نرم و نازک ٹہنیاں ہوتی ہیں، بس یہی مثال بچوں کی ہے. پیڑ اگر زمین سے نکلتا ہے کچھ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو سیدھا کرو گے سیدھا ہو جائے گا. لکڑی اس کے پاس میں کھڑی کر دو، باندھ دو اس کو تو سیدھا سیدھا اگتا جائے گا، وہ ہمیشہ سیدھا ہی رہے گا. یہی حال بچوں کا ہے کہ بچوں کے متعلق ذرا سی بھی ایسی طبیعت میں محسوس ہو جائے کہ یہ غلط راستے پر جا رہے، زبان ان کی گندی ہوتی جا رہی، تو ان کو سمجھا بجھا کر صحیح لائن دکھائی جائے تو بعد میں چل کے وہ سیدھے راستے چلتے ہو جاتے. خلیفہ منصور نے بنو امیہ کے اندر خلیفہ منصور ایک گزرا ہے، اس نے اس قوم کے دانشوروں کو، سمجھدار علم والے لوگوں کو اچانک قید کر لیا، جیل میں بند کر دیا. 8-10 سال تک ان کو جیل میں رکھا اور جیل میں رکھنے کے بعد پھر ان کو چھوڑا گیا تو ان کا انٹرویو لیا گیا. نیوز والے پہنچ گئے، جیسے ہمارے زمانے میں پہنچتے ہیں ایسے ان کی تحقیق کرنے کے لیے کہ تم کو کیسا لگا یہ زمانہ تمہارا جو جیل میں گزرا، تم کو کیسا رہا. تو انہوں نے جو بنیادی پوائنٹ کی جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اس نے ہمیں جو قید کیا وہ اچانک قید کر لیا اور ہمارے بچے ایسی عمر میں تھے کہ ان کی تربیت کا زمانہ چل رہا تھا. اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم اپنے بچوں کو کسی استاذ کے حوالے کرتے، کسی ٹیچر کے حوالے کرتے اور ان کی تربیت کا سلسلہ چلتا رہتا. لیکن ہمیں یہ موقع نہیں ملا اور ہمارا 10 سال کا زمانہ جیل میں گزر چکا، ہمارے بچے بے تربیت رہے، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا. باقی جیل میں جو ہمیں تکلیف پہنچائی گئی، جو ہم نے مصیبتیں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ تو ہم روزانہ کرتے تھے، کھانے پینے کمانے کے لیے دنیا کی صعوبتیں مشکلیں برداشت کرتے تھے. لیکن یہ چیز ہم سے برداشت نہ ہوئی کہ ہمارے بچوں کا ٹائم غفلت میں گزر چکا، ان کی تربیت کا وقت ہمیں نہیں ملا. تو ان کو ایسا لگا، محسوس ہوا کہ زمانہ جو تھا تربیت کے 6 سال کا زمانہ تھا، اس میں بچوں کو بنا دیا جائے، وہ صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو قرآن نے جگہ جگہ پر ہمیں اشارہ کیا ہے، صراحت کے ساتھ بھی کہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں نے اس کا ترجمہ بورڈ پر لکھا ہے، پڑھا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے. جہنم کی آگ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچانے کو کہا گیا ہے کہ اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم ساری ضرورتیں اس کی پوری کر لیتے ہیں کہ وہ کسی طرح کا ان کے اوپر تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن آخرت کے تعلق سے دیکھنے جائے تو مین ذمہ داری ماں باپ کی ہے، مین ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ ان کو صحیح بناتے تو صحیح چل پڑتے ہیں. اپنی ذات کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان کی دینی تربیت کی جائے. ان کی تربیت کے سلسلے میں نبیوں نے بھی اس سسٹم کو چلایا، نبیوں نے بھی محنت کی اپنے اولاد کو تربیت کرنے کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال سب کو معلوم ہے، قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کا آخری دور، زندگی کا آخری وقت چل رہا تھا، انتقال سے قریب تھے، تو قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ایسے ٹائم پر لاسٹ وقت چل رہا تھا، اس موقع پر اپنے اولاد کو بلایا، جمع کیا
اور ڈائریکٹ ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی فکر کی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت ایک اللہ کو ماننا، یہ تمہاری چوائس کیا رہے گی؟ آج تک تو تم نے ہمارے درمیان ایک اللہ کو مانا ہے، تم اسی کو مانو گے یا پھر بدل جاؤ گے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ما تشربون من بعدی، میرے بعد تم کیا پیو گے، ما تاکلون من بعدی، میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، یہ سب فکریں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کی فکر کی تو ان کے عقیدے کی اور ان کے ایمان کی فکر کی۔ یہ سیمپل ہے ہمارے لیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، یا غلام، او لڑکے، بھتیجے ہوتے تھے، او لڑکے، دنیا ایک بات یاد رکھو، اگر تمہیں کوئی چیز کا نقصان پہنچنا تمہارے مقدر میں ہو چکا ہے تو ساری انسانیت مل جائے لیکن تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ نقصان آ کر ہی رہے گا۔ اور کسی چیز کا نفع پہنچنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے تو ساری انسانیت مل کر اس نفع کو نہیں ہٹا سکتی، نفع مل کر رہے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، زندگی میں جب کبھی تجھے مدد کی ضرورت پڑ جائے ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ کیا ہے؟ تربیت ہے، چھوٹے بچوں کو تربیت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹا سا بچہ آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ان سے کہا کہ کل مما یلیک، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، اپنے سے سامنے جو کھانا پڑا اس میں سے کھاؤ۔ بچہ اس پلیٹ میں سب جگہ سے کھا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کھانا اگر ایک ہی کوالٹی کا ہو تو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے، پورے ہاتھ میں، پورے پلیٹ میں پورا ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام تربیت کر رہے تھے۔ تربیت کا زمانہ اولاد کے آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ یہ مضمون لمبا ہے، ایک جمعہ میں پورا نہیں ہوگا۔ اولاد کی تربیت کا زمانہ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے، اولاد کے ملنے کا سبب اختیار کرنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی سے شادی کرو تو نیک دیندار عورت سے شادی کرو، وہاں سے تربیت کی تم سوچو، وہاں سے تربیت تمہاری شروع ہوگی۔ کسی کو شادی کرنی ہے تو جوان اور نیک دیندار اچھی صالح لڑکی سے شادی کرو، اس کے پیٹ سے اولاد آئے گی، دیندار آئے گی۔ گھر کے بڑے اگر تلاش کر رہے ہیں تو ایسی لڑکی تلاش کرو جو دیندار ہو، پابند ہو، صوم و صلات کے رکھنے والی ہو۔ اگر خود تلاش کر رہا ہے تو ایسی لڑکی تلاش کرے اور پھر ان سے شادی ہوگی، پھر ان کے بعد جو اولاد وجود میں آئے گی وہ نیک دیندار آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے تم کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ دیندار اولاد چاہیے تو ہمیں کیسی لڑکی سے شادی کرنی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، یا تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر، چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کی مالیت پراپرٹی دیکھی جاتی، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور پھر لاسٹ میں دین کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ بات کہی گئی کہ فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو، تمہیں شادی کرنی ہے تو دین کو پہلے دیکھو، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے۔ خاک آلود کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں میں مٹی آئے گی، تمہارے ہاتھ میں مٹی آئے گی۔ تم نے اگر شادی کی پیسہ دیکھ کر، تو پیسہ تو ڈھلتی چھاؤ ہے، آج یہاں کل وہاں، ختم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تم نے خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی تو خوبصورتی تو کیا، ایک مرتبہ سردی کھانسی ہو جائے، جلاب لگ جائے، چہرہ اتر جاتا ہے، گئی تمہاری خوبصورتی پانی میں۔ حسب نسب کو دیکھا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والے اونچے گھرانے کے ہو تو اندر سے بھی صحیح ہو اور تم کو اس کی بنیاد پر عزت ملے گی، یہ کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہوتی۔ تو تین چوائسیں ہوتی ہے، اس کو تو منع کیا، جس کو ترجیح دینی، جس کو آگے رکھنا، اس پر کہا گیا کہ فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو، دیندار تلاش کرو گے، اولاد تمہاری صحیح دیندار آئے گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا کلہا متاع
پوری دنیا ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت کا ہونا ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے تو ابھی تو بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت کا زمانہ نکاح سے پہلے شروع ہوتا ہے، وہاں سے فکر ہونی چاہیے۔ پھر اولاد ہونے کے بعد 6 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے پوائنٹ ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ بات یہ ہے کہ ہم فکر کریں معاشرے کا، سماج کا جو پورا بیسک جو بنیاد ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے، تو بچوں کی تربیت کی فکر کی جائے، انشاءاللہ ہمیں اچھے بہترین معاشرے میں ہمیں رہنے کو ملے گا، معاشرہ اچھا ہوگا، دوسری قوم کے لیے ہدایت کے اور راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ سنت باقی سنت پر